ایک زمانے کی بات ہے، ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس کا بادشاہ اپنی طاقت، دولت اور عقل پر بہت ناز کرتا تھا۔ بادشاہ کے محل کی دیواریں سنگ مرمر کی بنی ہوئی تھیں اور دربار میں روزانہ بڑی تعداد میں وزراء، مشیر اور دانشور جمع ہوتے تھے۔ بادشاہ کے دل میں ایک سوال ہمیشہ رہتا تھا، کیا واقعی دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اسے عقل یا حکمت میں شکست دے سکتا ہے؟ یہ سوال اس کے غرور کو مزید بھڑکاتا اور اسے اپنی طاقت کا احساس دلاتا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی شخص اسے کسی سوال میں لاجواب کر دے گا اسے آدھی سلطنت دے دی جائے گی۔ یہ اعلان سن کر پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ علماء، دانشور، جادوگر اور فلسفی سب محل کی طرف روانہ ہوئے۔ سب کے چہرے پر ایک ہی جذبات تھے، اعزاز، غرور اور امید۔ روز بروز لوگ دربار میں آئے اور اپنے علم کی دھوم مچائی، لیکن بادشاہ ہر بار مسکرا کر کہتا، تم نے بات کی ہے مگر جواب نہیں دیا۔ یوں کئی دن گزر گئے اور بادشاہ کا غرور اور بڑھتا گیا۔ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا اور ہر آنے والے کو حقیر جانتا تھا۔ اسی دوران شہر کے کنارے ایک فقیر بیٹھا ہوا سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، پاؤں ننگے تھے اور ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جسے وہ سہارا بنا کر بیٹھا تھا۔ فقیر کے چہرے پر سادگی تھی مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی اور گہرائی تھی۔ اس نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ ہارا ہوا ہے، بس اسے معلوم نہیں۔ لوگ ہنس پڑے اور ایک دوسرے سے بولے، یہ پاگل ہے، کیسے ایک فقیر بادشاہ کو شکست دے سکتا ہے؟ فقیر نے خاموشی سے اپنے کپڑے جھاڑے اور محل کی طرف چل پڑا۔ اس کی رفتار میں عجیب اعتماد تھا اور ہر قدم پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر سپاہیوں نے اسے روکا، یہاں فقیر نہیں آ سکتے۔ فقیر نے سکون سے جواب دیا، میں کسی کو چھوٹا یا بڑا ثابت کرنے نہیں آیا، میں سوال کا جواب دینے آیا ہوں۔ سپاہی ہچکچایا اور دروازہ کھولا۔ جب فقیر دربار میں پہنچا تو پورا دربار خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے اوپر سے نیچے تک فقیر کو دیکھا اور ہنس کر کہا، تو تم ہو جو مجھے ہرانے آئے ہو؟ تم کیا کر سکتے ہو، ننگے پاؤں، پھٹے کپڑوں والے؟ فقیر نے سر جھکا کر جواب دیا، میں کسی کو ہرانے نہیں آیا، سچ دکھانے آیا ہوں۔ بادشاہ کے چہرے پر غصہ اور حیرت کا امتزاج تھا۔ سچ دکھانے آئے ہو؟ کیسے؟ بادشاہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ فقیر نے کہا، پہلے آپ میرا ایک سوال سنیں۔ بادشاہ نے اپنی بھاری تخت کی طرف دیکھا اور بولا، پوچھو، لیکن اگر تم جواب نہ دے سکے تو سزا بھی سخت ہوگی۔ فقیر نے آہستہ اور پر اعتماد آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی سلطنت کتنی بڑی ہے؟ بادشاہ نے فخر سے کہا، جہاں تک میری فوج جا سکتی ہے وہ سب میری سلطنت ہے۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور موت کہاں تک جا سکتی ہے؟ دربار میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ موت پر میرا حکم نہیں، بادشاہ نے جواب دیا۔ فقیر نے آہستہ سے کہا، پھر آپ بادشاہ کیسے ہوئے جب سب سے طاقتور چیز پر آپ کا اختیار نہیں؟ بادشاہ کے دل میں حیرت اور خفت ایک ساتھ پیدا ہوئی۔ فقیر نے بات جاری رکھی، آپ کہتے ہیں سب کچھ آپ کا ہے مگر آپ اپنے وقت کے مالک نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں سب لوگ آپ سے ڈرتے ہیں مگر آپ خود ایک سچ سے ڈرتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کون سا سچ؟ فقیر نے جواب دیا، یہ کہ آپ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ یہ الفاظ دربار میں گونج گئے۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ یہ فقیر کوئی عام انسان نہیں بلکہ عقل اور بصیرت کا مالک ہے۔ فقیر نے آہستہ سے کہا، آپ نے کہا جو آپ کو لاجواب کرے گا اسے آدھی سلطنت ملے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ پہلے ہی ہار چکے ہیں، کیونکہ میں نے کچھ لیا نہیں اور آپ سب کچھ ہار گئے۔ دروازے کے باہر سپاہی کانپ رہے تھے۔ دربار کے دانشور اور مشیر حیران ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنی آنکھیں جھپکائیں اور کچھ سوچنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ آج اس کا غرور اور طاقت دونوں آزمائش میں آئے ہیں۔ فقیر خاموشی سے محل سے نکل گیا، وہی ننگے پاؤں، وہی پرانے کپڑے، مگر آج اس کے قدموں میں ایک عجب اعتماد تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک فقیر نے اسے شکست دے دی، بغیر کسی طاقت یا ہتھیار کے، صرف عقل، سچ اور بہادری سے۔ بادشاہ کی زندگی میں یہ پہلا لمحہ تھا جب وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ سلطنت، فوج، خزانے سب کچھ ہیں
مگر اصل طاقت انسان کے دل، اس کی نیت اور عقل میں ہے۔ بادشاہ نے دربار کے مشیروں اور وزراء کی طرف دیکھا جو حیرت اور خوف کے عالم میں تھے۔ فقیر شہر کے باہر واپس آیا جہاں بچے کھیل رہے تھے اور لوگ اپنا کام کر رہے تھے۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اپنے پاؤں دھوئے اور بکریوں کو چرا لیا۔ اس دن سے فقیر کی عزت سب کے دلوں میں بیٹھ گئی اور بادشاہ کو ہمیشہ یاد رہ گیا کہ طاقت اور عقل کا کھیل کبھی بھی صرف تاج اور تخت سے نہیں جیتا جا سکتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو سچ کے ساتھ کھڑا ہو وہ فقیر ہو کر بھی جیت سکتا ہے، اور جو غرور اور طاقت کے ساتھ سچ کو نظر انداز کرے وہ بادشاہ ہو کر بھی ہار جاتا ہے۔